بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 سالہ عادل لاہور کا رہنے والا تھا اور دبئی میں انجینئر تھا۔ اس کے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ان کے والد ناصر حسین کا میرا بادشاہ میں لیدر بیگ بنانے کا کارخانہ تھا۔ ان کے بنائے بیگ کئی ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتے تھے۔ ناصر حسین کے سارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر کے اچھی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے۔ عادل کے علاوہ سب بچوں کی شادی ہو چکی تھی۔ 18 دسمبر کو عادل کا نکاح میرب کے ساتھ ہوا تھا۔ بیگوال کے رہنے والے بازل حسین کی بیٹی میرب نے پنجاب یونیورسٹی سے BCom کیا تھا۔ وہ بینک میں نوکری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور تعلیم مکمل ہونے کے 4 ماہ بعد میرب کا عادل سے نکاح کر دیا۔ میرب بہت خوبصورت اور حسین دوشیزہ تھی۔ اس کا فوٹو دیکھتے ہی عادل نے اس کو پسند کر لیا تھا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہونے سے پہلے عادل 1.5 ماہ کی چھٹی لے کر دبئی سے اپنے گھر لاہور آیا تھا۔ نکاح کے بعد میرب دلہن بن کر اس کے گھر آئی تو عادل کی بہنوں اور بھائیوں نے اس کے کمرے کو پھولوں سے سجا دیا تھا۔ پھر طرح طرح کے پھولوں سے سجے بستر پر میرب کو بٹھا دیا۔ دولہا عادل رات 10 بجے میرب کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گولڈ کے سیٹ کا ڈبہ تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد سیج پر بیٹھی میرب کو دیکھا تو دل ہی دل میں مسکراتا ہوا سیج کے پاس آیا۔ کچھ لمحے میرب کو دیکھنے کے بعد عادل سیج پر میرب کے پاس بیٹھا ڈبہ کھول کر سونے کا نیکلس میرب کو دکھاتے ہوئے بولا، تحفہ قبول کیجیے بیگم صاحبہ۔ میرب عادل کو دیکھے بغیر دھیمی آواز میں گنگنانے لگی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ واہ کیا بات ہے، آپ کی آواز تو بہت سریلی ہے۔ کہتے ہوئے عادل نے نیکلس میرب کے گلے میں پہنانے کی کوشش کی تو میرب نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گنگناتے ہوئے بولی، چھونا نہ مجھ کو ٹوٹ جاؤں گی، دیکھو نہ مجھ کو روٹھ جاؤں گی۔ عادل ہکا بکا سا کچھ لمحے تک میرب کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میرب اسے ستا رہی ہے۔ عادل مسکرا اٹھا، پھر گانے والے انداز میں بولا، 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو۔ گانا عادل کی زبان پر ہی تھا کہ اچانک میرب نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا کہ عادل کا چہرہ سرخ ہو اٹھا۔ میرب غصے میں کانپتی ہوئی دہکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک لفظ وہ جیسے غصے میں چباتے ہوئے کہہ رہی تھی، خبردار میری جان جگر کی تعریف میں قصیدے پڑھنے کی، اگر آئندہ ایسی جرأت کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ حیرت سے میرب کو دیکھتا عادل اپنا گال سہلاتا ہوا بولا، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے میرب، آج ہماری سہاگ رات ہے اور تم اتنا گندا مذاق کر رہی ہو مجھ سے۔ کہتے کہتے عادل نے میرب کا گھونگھٹ الٹ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یکا یک میرب چلانے لگی۔ پھر اس نے عادل کو اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ درد سے عادل چیخنے چلانے لگا۔ اس کی چیخیں سن کر گھر والے اور ٹھہرے ہوئے مہمان بند دروازے کے باہر آ گئے اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اس سے پہلے کہ عادل اٹھ پاتا، میرب پھرتی سے بستر سے اتری اور عادل کے سینے پر چڑھ کر گھررانے لگی، یہ میری ہے، صرف میری، آئندہ اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی یا چھونے کی بات دل میں سوچی تو چیر پھاڑ دوں گا تجھے۔ پھر عادل کے چہرے پر تابڑ توڑ گھوسے برسانے لگی۔ عادل کے منہ سے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں عادل کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ دھیرے دھیرے چیخیں کراہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن غصے میں گھرراتی میرب اس کے چہرے پر گھوسے برساتی رہی۔ ادھر جب کافی دیر بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو گھر والوں نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرے کا نظارہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ پھر کئی لوگوں نے جھپٹ کر میرب کو دبوچ لیا۔ پتہ نہیں میرب میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ 5 لوگ بھی اس پر قابو نہیں پا رہے تھے۔
ایک رشتہ دار کی صلاح پر میرب کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے گئے، پھر اسے ایک کمرے میں ڈال دیا گیا، پھر کمرے کے باہر تالا لگا دیا گیا۔ عادل کافی زخمی ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اسے جلدی نرسنگ ہوم میں لے گئے، وہاں اس کا فوراً علاج ہوا، اس لیے کہ اس کی جان بچ گئی۔ سہاگ رات کا بیوی پر شوہر کے قاتلانہ حملے کی خبر پورے علاقے میں پھیلی تو لوگ طرح طرح کی قیاس آریاں کرنے لگے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ میرب پر کسی بری روح کا سایہ ہے، لیکن عادل کے خاندان میں سبھی لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اطلاع پا کر اگلے دن میرب کے میکے والے بھی آ گئے۔ میرب کے سسرال والوں سے پورا قصہ سن کر سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ سب لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے، انہیں بھی روحوں پر یقین نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت بند کمرے میں میرب کے سسکنے کی آوازیں آئیں تو میرب کے میکے والوں کے کہنے پر میرب کے کمرے کا تالا کھولا گیا۔ میرب کے ماں باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگے۔ میرب کے بڑے بھائی رافل نے میرب کی رسیاں کھولیں۔ میرب بہت دیر تک اپنے والدین اور اپنے بھائی سے مل کر روتی رہی، لیکن جب میرب کے والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹی کیا ہوا ہے تمہیں؟ باپ کا اتنا کہنا تھا کہ میرب غصے سے کانپنے لگی اور اس کی آنکھوں سے انگارے برسنے لگے۔ اس نے اپنے باپ کی گردن دبوچ لی اور گھرا کر کہنے لگی، تیری ہمت کیسے ہوئی میری محبوبہ کا نکاح کرنے کی؟ میرب میری ہے، صرف میری۔ پھر اس نے اپنے باپ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر پھینک دیا۔ باپ دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود ہر انسان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ بڑی مشکل سے کئی لوگوں نے مل کر میرب کو قابو میں کیا۔ میرب چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ عادل کی فیملی کے ڈاکٹر عمیر عارف کو بلوایا گیا، جو شہر کے مشہور ڈاکٹر تھے۔ ان کے آتے ہی میرب ہوش میں آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر عمیر کا بیگ پکڑا اور پھینکتے ہوئے کہنے لگی، میری میرب کو چھونا بھی مت، ورنہ تجھے بھی پٹک کر مار دوں گا، تیری ڈاکٹری 1 سیکنڈ میں نکال دوں گا، چل بھاگ جا یہاں سے۔ ڈاکٹر عمیر کے کہنے پر کچھ لوگوں نے میرب کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ گھرراتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈاکٹر عمیر نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا۔ جب انجیکشن کے اثر سے میرب سو گئی تو عادل کے والد سے ڈاکٹر نے پوچھا، میری بہو کو کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر عمیر گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا، اسے دورے پڑتے ہیں، دورہ بھی اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب سی طاقت آ جاتی ہے۔ یہ سن کر میرب کی امی نے کہا، ہمارے گھر میں تو میرب کو کبھی ایسے دورے نہیں پڑے، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ عادل کی امی نے پوچھا۔ ڈاکٹر عمیر نے ایک پرچی پر دوا کے نام لکھ کر دیتے ہوئے کہا، نئے ماحول سے میرب کا سابقہ پڑا ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عمیر نے عادل کو دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر عادل میرا مشورہ ہے، کچھ دنوں تک آپ میرب سے الگ ہی سوئیں تو بہتر ہوگا۔ عادل نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، میں زندگی بھر اس کے ساتھ نہیں سوؤں گا، یہ ڈرامہ رچا رہی ہے، مجھے یقین ہے یہ شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی، اس کے گھر والوں کو ہر بات پہلے سے معلوم تھی، لیکن اپنی آفت ہمارے گلے باندھ دی۔ عادل نے میرب کے والدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ دونوں رونے لگے۔ مہربانی کر کے ہماری بیٹی پر یہ الزام مت لگائیں عادل میاں، میرب کے ابا بازل حسین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ تو عادل یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا، برائے مہربانی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جائیں، ورنہ میرا ہاتھ بھی اٹھ سکتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ عادل کے والدین سے مشورہ کر کے بازل حسین اسی دن میرب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر عمیر کی دوائیوں کا کچھ بھی اثر میرب پر نہ ہوا۔ میرب اکثر سوتی رہتی تھی، بے وجہ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ گیت گا رہی تھی، ہم تم ایک کمرے میں بند ہو، تو اس کی ماں نے گانا گانے سے منع کیا۔ میرب غصے میں سرخ ہو گئی اور ماں کے بال مٹھیوں میں بھر کر پٹک دیا اور گھرراتے ہوئے بولی، میں گانا گاؤں یا غزل میری مرضی، آئندہ مجھے روکنے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار دوں گا تجھے۔
میرب کو اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا دیکھ کر بازل حسین نے میرب کے گال پر ایک تماچا رسید کر دیا۔ غصے سے تھر تھر کانپتی میرب نے بازل حسین کو کئی بار پٹکا، جس کے نتیجے میں بازل حسین کا سر پھٹ گیا۔ ان کی چیخیں سن کر سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ میرب اب اپنے آپ کو بے رحمی سے پیٹ رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرب کو رسی سے باندھ کر بستر پر ڈال دیا۔ میرب گالیاں بکتے بکتے گانا گانے لگی، پھر گاتے گاتے سو گئی۔ اچھی عادت کی مالک اور نیک پارسا عورت کسی فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا لیتی ہے۔ میرب کی شدت بڑھتی گئی، اب وہ گندے گندے گانے گانے لگی تھی۔ گھر والے روکتے تو وہ ان کی پٹائی کر دیتی۔ گھر والوں نے میرب کا علاج کئی اچھے ڈاکٹروں سے کروایا، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر یہ بتانے سے قاصر تھا کہ میرب کو کیا بیماری ہے۔ لوگوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے میرب کے والدین نے کئی تانترکوں کو بھی دکھا دیا، مگر وہ بھی یہی کہتے اس لڑکی پر کسی طاقتور بدرو کا سایہ ہے، جسے ہم بس میں نہیں کر پائیں گے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ ایک دن بازل حسین کے گھر چودھری انس آئے، جو ان کے بہت اچھے دوست تھے۔ انہیں دیکھ کر میرب ہنسنے لگی اور گانا گانے لگی، میں کیا کروں، ہائے مجھے بڈھا مل گیا۔ چودھری جی نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور وہاں سے جانا چاہا تو بازل حسین نے انہیں تفصیل سے میرب کے بارے میں بتایا تو چودھری انس میرب کو غور سے دیکھنے لگے۔ میرب چلاتے ہوئے بولی، قبر میں پیر لٹکائے بیٹھا ہے بڈھے اور میری جان من کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے، آنکھیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ چودھری انس بازل حسین کو دوسرے کمرے میں لے گئے اور بولے، میرب بیٹی پر کسی بدرو نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ ایک بار میرے کہنے پر ڈاکٹر آصف مغل صاحب کو دکھا دیجئے، اللہ کے حکم سے میرب ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھا چکے ہیں، بھلا ڈاکٹر آصف مغل کیا کر پائیں گے؟ میرب پر تو بدرو کا سایہ ہے، بازل حسین نے مایوسی سے کہا۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل صاحب روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو ٹھیک بھی کر چکے ہیں، ایک بار انہیں دکھانے میں کیا حرج ہے، چودھری انس نے سمجھایا۔ اگلے ہی دن بازل حسین میرب کو ڈاکٹر آصف محمود مغل کے پاس لے گئے۔ وہاں کافی بھیڑ تھی۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل اپنے کمرے میں شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مریض دیکھ رہے تھے۔ میرب شور مچانے لگی اور ڈاکٹر آصف محمود مغل نے اس کا نمبر آنے سے پہلے ہی اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ بازل حسین اور چودھری انس کھڑے رہے۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل بڑے پیار سے میرب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرب انہیں دیکھ کر گانا گانے لگی، دوری نہ رہے کوئی آج اتنا قریب آؤ، میں تم میں سما جاؤں تم مجھ میں سما جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، تم تو بہت اچھا گانا گاتے ہو، تمہیں تو فلموں کے لیے گانا چاہیے تھا۔ یہ سن کر میرب غمگین ہو گئی۔ آج میں فلموں میں گلوکار ہوتا، لیکن شراب نے میری زندگی برباد کر دی۔ اتنا کہتے ہوئے میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہتھیلی سے آنسو پوچھ کر اس نے کہا، 7 ماہ پہلے کی بات ہے، لاہور کے شالامار باغ کے پاس میں نے ایک ہوٹل میں شراب پی، پھر نشے کی حالت میں اسکوٹر چلانے لگا۔ کلمہ چوک کے پاس ایک کار سے اسکوٹر ٹکرایا اور میں وہیں سڑک پر مر گیا۔ چونکہ میری عمر پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے میری روح بھٹکنے لگی۔ گانا گانے کا شوق مرنے کے بعد بھی نہیں چھوٹا۔ ایک دن میں بھٹکتے بھٹکتے پنجاب یونیورسٹی سے گزرا۔ رکشے میں بیٹھی میرب دھیمی دھیمی آواز میں گیت گا رہی تھی۔ بس تبھی میرب کے پیچھے لگ گیا اور اسی رات جب میرب سو رہی تھی میں اس کے جسم میں سما گیا۔ اسے چھوڑ دو تو میں تمہیں آزادی دلا دوں، کہتے ہوئے ڈاکٹر آصف محمود مغل نے اپنے شاگردوں کو اشارہ کیا۔ شاگرد نے تھالی میں رکھا کالا دھاگا اٹھا کر جھٹ سے میرب کی ہتھیلی پر باندھ دیا۔ دھاگا بندھنے سے میرب کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ پہلے چیخی چلائی، پھر رونے لگی اور بولی، مجھے اس سے الگ مت کرو، میں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گا۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل نے فرش پر رکھا بھورا بیگ کھولتے ہوئے کہا،
اگر اسے آسانی سے نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا، ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میرب تڑپنے لگی، بری طرح رونے لگی۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ مجھے مت جلاؤ، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا۔ کہتے کہتے میرب کے جسم کو جھٹکا سا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر آصف محمود مغل نے وہ بیگ بند کر کے اپنے شاگرد کو دے دیا۔ کچھ دیر بعد میرب کو ہوش آیا تو وہ حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ کیسی ہو میرب؟ ڈاکٹر آصف محمود مغل نے مسکراتے ہوئے میرب سے پوچھا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور بولی، آپ کونے میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ ڈاکٹر آصف محمود مغل نے باذل حسین سے کہا، اب میرب بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ باذل حسین نے کہا، اگر وہ پھر سے آ گیا تو؟ ڈاکٹر آصف محمود مغل نے کہا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے باذل صاحب، ہمارے بیگ سے کوئی بھی آزاد نہیں ہو پاتا۔ وہ گویا پوری عمر ہونے تک بیگ میں ہی قید رہے گا اور بیگ میں بند دوسرے ساتھیوں کو گانے سناتا رہے گا، پارٹی مناتا رہے گا۔ باذل حسین میرب کو گھر لے آئے۔ پھر جب عادل کو ڈاکٹر آصف محمود مغل نے پوری بات بتائی تو اسے یقین ہو گیا کہ میرب بے قصور تھی۔ عادل میرب کو اپنے گھر لے گیا اور ایک خوشگوار زندگی کی ابتدا کی۔ 2 ماہ میرب کے ساتھ رہنے کے بعد عادل دبئی چلا گیا۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل پری ڈائجی 7 کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک